بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بحث چل رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانے کے ذیل میں کیا کیا ضروری ہے، کن باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جیسے کہ پہلے نمبر پہ یہ بات آئی تھی کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہ اکیلا ہی اسے پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز یہ آئی تھی کہ اللہ پہ ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے ناموں اور اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے کامل صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات علیہ پر ایمان لائے۔ اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانے کے میں ایک تیسری چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور اللہ پر ایمان لانے میں جو تیسری چیز ہے اس کو مؤلفین اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بندے کا یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہی تمام قسم کی ظاہری و مخفی عبادات کا مستحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو، وہ طاغوت ہے۔ تو فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگو تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ایک جگہ اللہ کا ارشاد باری ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہو یکسو ہو کر، اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے یکسو ہو کر۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا نہ کرے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو مختصر میں یہ بات بتانی ہے کہ عبادت ہر طرح کی ظاہری، باطنی، مخفی، ہر طرح کی عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبادت میں کسی کو کسی طرح کے شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ جو ہے انسان کو ایمان اور اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا یہی جو ہے توحید ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ توحید کے لیے کچھ دوسرے بھی اہمیت ہے، توحید کی اہمیت جو ہے درج ذیل ہے۔ فرماتے ہیں یہی توحید اس دین کی ابتدا، انتہا، غایت، ظاہر و باطن ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت بھی اسی توحید پر تھی۔ تمام انبیاء کی دعوت اسی پہ تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ توحید کی دوسری فضیلت بتاتے ہیں یہ ہے کہ توحید کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، توحید ہی کے بنا پہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، رسولوں کو مبعوث کیا ہے، رسولوں کو مبعوث کیا اور کتابوں کو نازل فرمایا۔ اسی توحید ہی کے بنا پر مخلوق دو گروہوں میں منقسم ہو گئی،
ایک گروہ مومنین اور دوسرا ایک گروہ مومنین اور خوشبخت لوگوں کا ہوا اور دوسرا کافر اور بدبخت لوگوں کا ہوا۔ نمبر 3، عاقل و بالغ انسان پر سب سے پہلا واجب اس توحید کو اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلا واجب اسی توحید کو اختیار کرنا ہے، اسی کے ذریعے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہی وہ آخری چیز ہے جس کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جب اسی توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تبھی سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے کامیاب طریقے سے گزار لیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے اور توحید کے ساتھ ہم سب کا اس دنیا سے خاتمہ فرمائے، اور ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ آج کے سبق میں ہم اتنی باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے اسباق میں پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔